بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، معزز سامعین، مجھے جو عنوان دیا گیا ہے توبہ و استغفار کے موضوع پر، اس پر گفتگو کرنے کے لیے میں نے قرآن کریم کی اس آیت کا انتخاب اپنے موضوع کے لیے مناسب سمجھا. بھائیوں، قرآن کریم میں سورہ تحریم کے اندر یہ آیت آئی ہے. آپ حضرات نے اسے بارہا سنا ہوگا، اور اس آیت کی تلاوت ہی سے آپ حضرات کو بہت حد تک اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مضمون کیا رخ اختیار کرے گا. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر بڑے عجیب و غریب انداز میں اور ایک خاص طریقے پر مومنین کو خطاب فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم. تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ خطاب مشرکین سے نہیں ہے، کفار سے نہیں ہے. یہ آمنو کے لفظ سے معلوم ہو رہا ہے، کیونکہ جس کے اندر شرک ہو اسے تو مشرک کہتے ہیں، جو کفر کرے اسے مومن نہیں کہتے. جو کفر بھی نہ کرے، شرک بھی نہ کرے، باوجود ایمان والا ہو، اس ایمان والے بندوں سے اللہ تبارک و تعالی خطاب فرما رہے ہیں، اور ان کو یہ حکم فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، مجھ پر یقین رکھنے والو، قوا انفسکم واہلیکم، اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبل از وقت اپنے مومن بندوں کو
آگاہ فرما رہے ہیں، اطلاع دے رہے ہیں۔ کوئی خطرہ آگے پیش آنے والا ہو تو کوئی اطلاع کر دے کہ آگے تو راستہ ایسا ہے، آگے گھاٹی خطرناک ہے، آگے ایسی صورتحال کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، آپ کو احتیاط سے کام لینا چاہیے، ابھی سے اس کے بارے میں آپ کو غور کر لینا چاہیے۔ اگر ایسی کوئی اطلاع دیتا ہے تو اس کی اس اطلاع کو مہربانی پر محمول کیا جاتا ہے، تعلق پر محمول کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ایک واقعہ جو آگے چل کر پیش آ سکتا ہے اسے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور اپنے مومن بندوں سے اس بات کا مطالبہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو آگ سے بچاؤ۔ کون سی آگ سے؟ جہنم میں جو آگ دہک رہی ہے وہ کیسی آگ ہے؟ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ یہ اس آگ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شدت کو بتلایا، اس کی تپش کو بتایا، اس کی خطرناکی کا اندازہ کرایا کہ وہ تو صرف آگ ہی نہیں بلکہ بہت خطرناک قسم کی آگ ہے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اور آگے کہتے ہیں اس کے اوپر جو انتظام جن فرشتوں کو مقرر کیا گیا ہے، وہ فرشتوں کا تعارف کراتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ وہ ملائکہ، وہ فرشتے جن کی صفت غلاظ شداد ہے، وہ ایسے فرشتے ہیں جس کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو جائے، جہنم کی آگ کا فیصلہ ہو جائے اور ان کے حوالے کر دیا جائے اس بندے کو، وہ اس کے اوپر رحم کھانے والے نہیں ہیں، تند خو ہیں، وہ ان کے اوپر رحم نہیں کھائیں گے، مزاج کے بڑے سخت ہیں۔ اور آگے کہا کہ وہ بدن کے اعتبار سے بھی شداد ہیں، ان کا بدن اتنا مضبوط ہے کوئی ان کے حوالے کر دیا جانے کے بعد انہیں چکمہ نہیں دے سکتا، ان کے ہاتھ سے چھوٹ نہیں سکتا، راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ان کو مل جائے وہ اسے کر گزرتے ہیں، وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ یفعلون ما یؤمرون، ان کو جو حکم ملتا ہے اللہ کی طرف سے وہ اسے پورا کرنے والے ہیں۔ یہ ہے مضمون اس آیت کے اندر صاف صاف یہ بتا دیا گیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قبل از وقت وہ موقع آنے سے پہلے اپنے مومن بندوں کو اس بات کی وارننگ دے دی اور اس بات کی طرف ان کو متوجہ کر دیا کہ وہ اس خطرناک ٹھکانے اور اس برے ٹھکانے سے حفاظت کا انتظام فرما لے۔ اور اسی طرح آگے کا جو مضمون ہے اس کی جہنم کے بارے میں، اس کی آگ کا جو تذکرہ ہے اور ملائکہ کا جو تذکرہ ہے اور ان کا جو انداز ہوگا اس کا جو تذکرہ ہے، اس سے تو خوف کپ کپی اور بندے کے اوپر طاری ہو جاتی ہے۔ یہ آیت خوف پیدا کر دینے والی، نیند سے بیدار کر دینے والی، مدہوش کو ہوش میں لا دینے والی آیت ہے۔ جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی اس وقت
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ خود کو جہنم سے بچاؤ، لیکن اپنے اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، کہ جن کے سوال کی وجہ سے اور آسانی ہوگی بات کو سمجھنے کے لیے اور غفلت دور کرنے کے لیے اور اسباب پیدا ہو گئے۔ لہذا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور ان کی اس بات کا جواب دیا، اور ایسا جواب دیا کہ یہ تو ابھی گفتگو ذرا سی مبہم معلوم ہوتی ہے، اور وہ وضاحت اور صراحت آ جانے کے بعد مضمون اور آسان ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن باتوں کو اللہ تعالیٰ نے، جن باتوں کا تم کو حکم دیا ہے، جن چیزوں سے تم کو منع کیا ہے، ان باتوں سے اپنی بیوی اور بچوں کو بھی منع کر دو، اور جن چیزوں کا اللہ نے تم کو حکم دیا ہے ان کو، اپنی بیوی اور بچوں کو بھی ان چیزوں کی طرف متوجہ کرو اور ان بات کا حکم کرو۔ یہ ہے ان کو جہنم کی آگ سے بچانا۔ اسی لیے حضرات فقہاء کرام کہتے ہیں کہ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مومنین ہیں، خواہ وہ قریے کا ہو، شہر کا ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، مالدار ہو، غریب ہو، پڑھا لکھا ہو، کم پڑھا لکھا ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، وہ رعایا ہو، بادشاہ ہو، استاد ہو، شیخ ہو، دنیا کے کسی خطے کا رہنے والا کیوں نہ ہو، اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، جہنم سے اپنی جان کو بچانے کے لیے منع کردہ تمام چیزوں سے اپنے آپ کو اچھی طرح روک لے۔ بادشاہ ظلم سے رک جائے، اپنے آپ کو روک لے، استاد طلبہ کے حقوق میں کمی سے رک جائے، اسی طرح جو بھی ہے اپنے اپنے اللہ کی منع کردہ چیزوں سے اچھی طرح رک جائے، اور اپنے ماتحتوں کو، اپنی بیوی بچوں کو، استاد ہے تو شاگردوں کو، شیخ ہے تو اپنی مریدین کو، آقا ہے تو اپنے غلاموں کو ان باتوں سے روک دینے کی فکر کرے، اور بھرپور فکر کرے، اور توبہ کی فکر کرے، اور توبہ کی نہیں سچی پکی توبہ کی فکر کرے، اور اپنی بیوی بچوں کے سچی پکی توبہ کا انتظام کرے، کیونکہ وہی گھر کا منتظم ہے، سارے انتظامات جسمانی وہی کرتا ہے، ان کے لیے بھوک کے مٹانے کا سامان وہی کرتا ہے، ان کے اوپر اپنی کمائی لٹاتا ہے، وہ بیوی بیمار ہو جائے، بچے بیمار پڑ جائے تو ان کے لیے دوائیوں کا انتظام کرتا ہے، ان کے لیے گرمی کے کپڑے کا انتظام کرتا ہے، سردی سے بچنے کا سامان کرتا ہے۔ تو جہاں پر ان کے جسم کے لیے اور ان کی عارضی دنیاوی ٹھکانے کے لیے اتنے سب کچھ انتظامات وہ کرتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اپنے لیے اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد کے لیے یہ بھی انتظام کرے کہ وہ کوئی بڑا گناہ چھوٹا گناہ نہ کرنے پائیں، وہ شرک میں مبتلا نہ ہونے پائیں، وہ ماحول کے اثر سے کسی بدعت میں مبتلا ہونے نہ پائیں، وہ ماحول اور سوسائٹی کے سے متاثر ہو کر کسی کبیرہ گناہ کو اپنے لیے وہ ابتلا کا سامان نہ کر لیں، نظر رکھے، کوشش کرے، ان کے مناسب انداز سے تربیت کرنے کی کوشش کرے۔ یہ اس کے اوپر اس کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔
اور اسی طرح سارے احکامات کو خوشی خوشی پابندی کے ساتھ بجا لانے کی کوشش کرے، خواہ کیسی بھی مصروفیت کیوں نہ ہو، کتنا بڑا استاذ کیوں نہ ہو، کتنے بڑے ملک کا بادشاہ کیوں نہ ہو، کتنے بڑے کاروباری جو ہے مصروفیات کیوں نہ ہو، لیکن جب نماز کا وقت آ جائے خوشی خوشی نماز کے لیے تیار ہو جائے، نماز کی خوشی خوشی زندگی بھر پابندی کرے، روزے کا موسم آ جائے تو روزوں کی پابندی کرے، مال کی زکوٰۃ فرض ہے تو اب اس کے اندر پس و پیش نہ کرے، خوشی خوشی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے ٹھیک ٹھیک انداز سے، ٹھیک ٹھیک دل، ٹھیک ٹھیک چہرے کے ساتھ، پیشانی پر بل ڈالے بغیر، منہ بنائے بغیر زکوٰۃ دینے کی کوشش کرے۔ اور اسی طرح بیوی پر بھی زکوٰۃ عائد ہوتی ہے تو توجہ دلائے، بچوں کو توجہ دلائے، اسی طرح ہر احکامات پر عمل کرنے کے سلسلے میں توجہ دلاتا چلا جائے، کمیوں کو دور کرتا چلا جائے، اعمال کی کوتاہیوں کو اس کے اندر سے دور کرتا چلا جائے، کیونکہ قیامت کے دن اگر وہ اعمال پیش ہوں تو تعداد کے اعتبار سے بھی، کوالٹی کے اعتبار سے بھی ٹھیک ٹھیک ہوں، گن کے دیکھا جائے تو بھی ٹھیک ہوں، تول کر دیکھا جائے تو وزن میں بھی برابر ہوں، یہ سارے کام وہ انجام دینے کی کوشش کرے، اس سلسلے میں کوتاہیوں کو روا نہ رکھے اور غفلت سے ہرگز کام نہ لے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے وہ کون سے اعمال ہیں جو انسان کو جہنم میں لے کر جاتے ہیں؟ علماء نے اس کا جواب دیا ہے جتنے کام اسلام کے اندر حرام ہیں، ناجائز قرار دیے گئے ہیں، ایسے سارے امور جہنم میں لے کر جائیں گے۔ گھریلو چیزیں، کاروباری چیزیں، سیاسی چیزیں، معاملاتی چیزیں، یہ جو بھی ہیں اس کے اندر یہ معاملہ حرام ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ آواز نہیں سن سکتے ہیں لیکن سن رہا ہے، یہ مشروب نہیں پی سکتے ہیں پی رہا ہے، یہ کام نہیں کر سکتے ہیں کر رہا ہے، یہ بات نہیں بول سکتے ہیں منہ سے لیکن بول رہا ہے، منع ہے وہ چیز، وہ بات منع ہے، حرام ہے، وہ سننا حرام ہے، اور وہ سوچنا دل میں اس کا دل سے وہ گناہ کرنا یہ گناہ کی بات ہے، ناجائز بتلایا گیا ہے، علماء نے اس کی صراحت کر دی ہے۔ ایسے کاموں میں مبتلا ہونے سے بچائے اپنے آپ کو، اور اپنے گھر بار کو بھی بچائے، اپنے نوکر چاکر کو بھی بچائے، اور اگر مبتلا ہیں تو فوراً اس سے توبہ کرے۔ اور توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے چھوٹے بچے گال کو توبہ 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 کر لیتے، ایسا نہیں، یہ تو صورتاً توبہ بچوں کی ہو گئی، یا نہیں تو زبان سے استغفر اللہ کہنے لگ جائے، یہ بھی لفظ میں توبہ ہو گئی، یعنی تو بیان سن کر آنسو بہانے لگ جائے، یہ تو آنکھوں کے اعتبار سے ایک ظاہری شکل ہوئی توبہ کرنے کی۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، آپ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحیح معنوں میں توبہ وہ ہے کہ آدمی آنسو بہائے یا زبان سے استغفر اللہ کہے یا گال پر توبہ توبہ کرے، کچھ بھی کرے، لیکن اس کے ساتھ قلبی جذبات بھی ہونی چاہیے، دل کے جذبات بھی شامل ہونی چاہیے، دل میں آئندہ ان گناہوں میں، خدا کی ان بڑی بڑی نافرمانیوں میں مبتلا نہ ہونے کا عزم بھی ہونا چاہیے، پختہ ارادہ بھی ہونا چاہیے۔ اگر اس کے اندر یہ پختہ ارادہ پایا جاتا ہے، اس نے اس گناہوں کے تعلق سے اپنے دل کو مضبوط کر لیا ہے اور اپنے دل میں یہ بات ٹھان لی ہے اور اس بات کا عزم کر لیا ہے کہ میں آئندہ آنکھ سے یا کان سے یا زبان سے یا اپنے دولت کے غرور میں آ کر یا عہدے کے غرور میں آ کر یا ماحول کے دباؤ میں آ کر میں یہ فلاں گناہ نہیں کروں گا، اس سے سچی پکی توبہ کرتا ہوں، اگر یہ کہہ کر سچے دل کے ساتھ توبہ کرے گا اور آئندہ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ توبہ کرے گا
تو حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ ہے صحیح معنوں میں توبہ. بزرگان محترم اس کا مطالبہ اس آیت کے اندر کیا گیا ہے. اسی طرح حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توبہ صحیح معنوں میں وہ ہے کہ جب آدمی اس پر نادم ہوتے ہوئے، اس کی خطرناکی کو محسوس کرتے ہوئے، اس کی ہلاکت کو جان کر، آخرت میں اپنے انجام کو یاد کر کے جب توبہ کرنے بیٹھ جائے تو پھر وہ توبہ ایسی کرے اور توبہ کے الفاظ اس سنجیدگی کے ساتھ اور اس سچائی کے ساتھ اور اس دل کی گہرائیوں کے ساتھ ادا کرے کہ اس کی توبہ اس کے زندگی پر، اگلی زندگی کے اوپر اثر ڈالے، اور اس کی توبہ کے بعد کی زندگی دیکھی جائے تو پتہ چلے کہ واقعتاً اس نے اللہ کے سامنے صحیح معنوں میں آئندہ یہ چیزیں نہ کرنے کا اقرار کیا ہے، اور صحیح معنوں میں اس نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، اور صحیح معنوں میں یہ شرمندگی سے ہوئی ہے، صحیح معنوں میں شرمسار ہو کر اللہ سے اس نے گڑ گڑا کر لگ لپٹ کر اس سے معافی مانگی ہے. وہ ایسی زندگی گزارے کہ اس کے بعد اس گناہوں کی طرف ان کا کرنا تو دور کی بات، اس کے خیال سے بھی اسے گھن آنے لگے، اس گناہ کے خیال سے بھی اسے نفرت پیدا ہو. بلکہ جس قدر گناہوں میں اسے لذت آتی تھی، جس قدر اسے رغبت ہوتی تھی، ویسی ہی اب نفرت ہونے لگے، اب ویسی ہی اس سے جو ہے وحشت ہونے لگے، کراہت آنے لگے، اور پتہ چلے کہ جو ہے اس کے اندر سے یہ بات ختم ہو چکی ہے، اس نے ختم کر لی ہے. بزرگان محترم، اس موقع پر میں مناسب سمجھتا ہوں اور بہت مناسب سمجھتا ہوں کہ ایک مشہور واقعہ حضرت جگر مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کا، جس کو آپ نے بارہا سنا ہوگا اور آپ میں سے بہت سارے احباب کو یاد بھی ہوگا، لیکن اس کو اس موقع پر میں سنانا فائدے سے خالی نہیں سمجھتا، اسی لیے مختصر طور پر صحیح اس واقعے کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. حضرت جگر مراد آبادی جو مشہور شاعر گزرے ہیں، آپ کے اندر جہاں بہت ساری خوبیاں، کمالات، آپ ایک بہت بڑی شخصیت تھی اور آپ کے اندر بڑے کمالات رکھے ہوئے تھے، اسی کے ساتھ آپ کے اندر ایک عیب پیدا ہو گیا تھا، اور وہ عیب بچپن ہی میں آپ کے ساتھ ہو لیا تھا، اور وہ عیب تھا شراب پینے کی عادت. آپ کو کم عمری میں ہی یہ بری عادت پڑ چکی تھی. یہ عادت جوانی میں اور مضبوط ہو گئی، جس کا پیچھا چھڑانا مشکل ہو گیا. جو جو عمر کی منزلیں گزرتی گئی، یہ عادت پختہ سے پختہ ہوتی چلی گئی. ایک دن اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ کرم فرمایا کہ ان کی ملاقات حضرت حکیم الامت، مجدد الملت، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ سے ہوئی، جس کا فائدہ ان کی طبیعت پر یہ مرتب ہوا کہ آپ جب حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے پاس سے واپس اپنے مقام پر پہنچے تو انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا اور سچی توبہ کر لی کہ آئندہ میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، میں شراب کی بری لت کو چھوڑ دوں گا. جو عادت بچپن سے ان کو پڑی ہوئی تھی، یکایک اور یک لخت اس سلسلے میں ایسی ہمت کرنا ان کے لیے نہایت مضر ثابت ہو سکتا تھا. لہذا مضر ثابت ہوا، جس کے نتیجے میں ان کی طبیعت بگڑ گئی اور انہیں ڈاکٹروں کے پاس پیش کرنا پڑا. ڈاکٹروں نے ان کا علاج معالجہ شروع کیا، بعد میں اس نتیجے پر پہنچے اور ان کی خدمت میں آ کر کہنے لگے کہ آپ جو یہ عادت کو ایک لخت چھوڑ دیے ہیں، یہ آپ کا ایک لخت شراب کو چھوڑ دینا،
یہی آپ کی طبیعت کے بگڑنے کا سبب ہو گیا ہے اور آسانی سے آپ کی طبیعت صحت کی طرف نہیں آ رہی ہے. لہذا ہمارا یہ مشورہ ہے کہ آپ تھوڑی سی شراب پی لیں تو ہماری کوشش کارگر ہو سکتی ہے. آگے کا کام ہم کر لیں گے. حضرت جگر مراد آبادی جو سچی پکی توبہ کر چکے تھے، قلبی جذبات کے ساتھ توبہ کر چکے تھے، آئندہ واقعتاً شراب کو ہاتھ نہ لگا کر زندگی گزارنے کا فیصلہ کر چکے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر میں شراب پی لوں تو میں اور کتنے دن جینے کی امید ہے؟ ڈاکٹروں نے کہا کہ یہی کہ 8-10 سال آپ اور جی سکیں گے. جگر صاحب کہنے لگے اگر میں شراب نہ پیوں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ ابھی فوت ہو سکتے ہیں، یا 1-2 دن میں انتقال ہو جائے گا، اور یا 10-15 دن میں آپ کے اعضاء جواب دے دیں گے اور موت کا واقعہ آپ کے ساتھ پیش آ سکتا ہے. اس وقت اس بظاہر بیڈ پر پڑے ہوئے مریض نے، جو حقیقت میں اللہ کے فضل و کرم سے جسے دین کی بہت اونچی سمجھ، بزرگوں کی جوتیاں اٹھانے کے طفیل میں حاصل ہو چکی تھی، جو جسم کا تو بظاہر بیمار تھا لیکن روح کے اعتبار سے نہایت تندرست و توانا ہو چکا تھا، اس نے ایک تاریخی جملہ کہا اور سنہری حروفوں سے لکھ لینے والی بات کہی. اس نے وہ تاریخی جملہ سنایا اور کہا، اور آپ بھی جگر تھام کر اس کو سننے کے لیے تیار ہو جائیے اور اپنے آپ کو تیار کر لیجئے. جگر صاحب اپنے ایمانی جوش اور ولولے کے ساتھ اپنی ایمانی غیرت کا سہارا لیتے ہوئے اور اللہ سے تعلق کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کی ناراضگی اور نافرمانی کو جاری رکھتے ہوئے اللہ کی ناراضگی کے ساتھ 10 سال زندہ رہنے کے بدلے میں، اس کے عوض میں خدا تعالیٰ کی فرمانبرداری، خدا تعالیٰ کی خوشنودی اور اپنی توبہ کی حفاظت کرتے ہوئے اسی وقت اپنی روح کو اللہ کے حوالے کر دینے کے لیے تیار. یہ توبہ اسے کہا حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، جس کی ایک واقعے کے ذریعے سے اور وضاحت اس کی ہو گئی تاکہ ہر ایک عام اور خاص کو یہ بات سمجھ میں آ جائے. حضرت جگر صاحب ایک گناہ کے سلسلے میں اپنی جان پر کھیل دینے کے لیے تیار ہے. بزرگان محترم، یوں تو یہ مضمون اس قدر آگے بڑھ چکا ہے اتنی دیر کے اندر کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس مضمون کو سمیٹ کر اگر بیان کو ختم کر دیا جائے تو بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیان مکمل ہو گیا. لیکن میں اس بیان کو ابھی مکمل نہیں کرنا چاہتا، بلکہ مزید اس سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں، جو اس سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں، اس کی بھی آپ حضرات کے سامنے وضاحت کر دینا مزید اس بیان کو مفید بنا سکتا ہے. اس کے پیش نظر بعض باتیں قابل غور اور توجہ دینے کی ہیں. بعض دفعہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ گناہوں سے بچنے اور توبہ کا بیان سننے، سمجھنے، احساس ہونے، آنکھوں میں آنسو نکلنے اور بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جانے کے باوجود بھی 1 گھنٹے کے بعد ہی یا 1 دن کے بعد یا ہفتے کے بعد ہماری یہ محرومی کہیے یا ہماری کمزوری کہیے کہ گناہوں میں ہم میں سے بعض احباب کو گناہوں میں ابتلا پایا جاتا رہتا ہے. بسا اوقات ایسے اطلاعات ملتی رہتی ہیں جبکہ وہ شخص توبہ کے بیان میں بیٹھا تھا، اس نے توجہ سے بھی سنی، بات کو توجہ سے سنا تھا اور بیان کے دوران یہ جذبہ پیدا بھی ہو گیا تھا کہ آئندہ گناہ نہیں کرنا ہے،
نہ مجھے گناہ کرنا ہے، نہ اس خطرناک کاموں میں اپنی بیوی بچوں کو مبتلا کرنا ہے، نہ میں گناہ کروں گا، نہ اس نقصان دہ کام میں میرے شاگردوں کو مبتلا کروں گا، نہ میں مبتلا ہوں گا، نہ میں کسی اپنے ماتحت کو اس کے اندر مبتلا دیکھ کر خاموش رہوں گا، اس کی مناسب تربیت کروں گا، مناسب تنبیہ کروں گا، اس کے لیے کوشش کروں گا، تربیت کا ایک مؤثر انتظام کروں گا۔ یہ سب باتیں پیدا ہوئی تھی بیان کے دوران، لیکن بعد میں وہ حالت باقی نہ رہی، جاتی رہی۔ ایسے بھی ایک دو اس طرح کے واقعات بھی سامنے آئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ بتلائی گئی ہے کہ بعض دفعہ یہ ساری باتیں سن کر، جہنم کی ہولناکی سن کر، عذابات کا تذکرہ سن کر، اللہ کی پکڑ کی بات سن کر آدمی یہ سوچنے لگتا ہے کہ یہ سب صحیح ہے، مجھے معلوم نہیں تھا، معلوم ہو چکا ہے، یہ بات صحیح ہے، آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے توجہ دلائی اور آپ نے مجھے یہ سب باتیں بتلا دیا۔ لیکن اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ سارے گناہ بہت دور کی چیز ہے، یہ باتیں قیامت کے دن پیش آنے والی ہیں، یہ خطرہ ہے لیکن بہت دور ہے۔ جب بہت دور ہے کہ اسے خیال آ جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی آہستہ آہستہ گناہ کے جو جراثیم ہے پھر وہ تازہ ہونے لگتے ہیں، وہ طبیعت ہے پھر اس کے خیالات میں ایک جماؤ پیدا ہونے لگتا ہے، پھر وہ ہو سکتا ہے کہ کبھی خلوت کا موقع مل جائے یا کبھی اور موقع مل جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ گناہ میں مبتلا ہو بیٹھے۔ اس کا اطباء روحانی نے، علماء ربانین نے یہ جواب دیا ہے کہ یہ جو خیال ہے یہ بالکل احمقانہ خیال ہے، یہ خیال میں کسی قسم کا کوئی اس کے اندر وزن نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو ایک عمومی انتظام جہنم کے فیصلے کا اور ملائکہ کا، جنت کا، وہ تو بے شک قیامت کے دن ہی پیش آئے گا، لیکن کسی بندے کو یہ نہیں معلوم ہے کہ اس کی عمر کتنی باقی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کی زندگی ایک دن باقی ہو اور بازار میں اس کا کفن آ چکا ہو، اور کسی کی زندگی ایک مہینے کی باقی ہو، آئندہ مہینہ وہ ہمارے درمیان نہ رہے اور برزخ کا ہو جائے۔ کتنے لوگ ایسے تھے جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ تھے اور انہیں خبر نہیں تھی، آج وہ قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں، اور کتنے لوگ گزشتہ مہینہ ہمارے ساتھ تھے وہ آج ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ تو یہ تو کوئی نہیں جانتا، اور جو بندہ جب اس کی موت آ جائے گی اس کی نیکیوں اور اس کے گناہوں کا جو اثر ہے فوراً شروع ہو جائے گا۔ اگر ایک دن کے بعد اس کی موت مقرر ہے اور اس نے اس کو دور سمجھا تھا، 10 سال سمجھا تھا، 20 سال دور سمجھا تھا، 50 سال دور سمجھا تھا، اور اسے آ گئی دوسرے دن موت، تو اس کے گناہ کی سزا ہمیشہ کے لیے بھگتنے کے لیے وہ تو دوسرے دن ہی پکڑ لیا جائے گا، اور اس کا سارا سسٹم جو قرآن حدیث میں جو فقہاء نے کہا، علماء نے کہا، وہ سارے قوانین اس کے اوپر جاری ہو جائیں گے۔ ورنہ وہ جب کیسا پچھتائے گا، وہ کہے گا کہ ارے ابھی تو کل یہ بیان سنے تھے اور آج ہماری یہ صورتحال پیش آ گئی، کاش کہ کل سچی توبہ کر لیتا اور آج یہ گناہ کے انتظام کو ٹھوکر مار دیتا اور اس کے اوپر لعنت بھیجتا اور اس سے منہ پھیر لیتا۔ یہ کرتا تو کیا اچھا تھا، لیکن ایک دن کے بعد پچھتانا بھی اس کے لیے مہنگا پڑ سکتا ہے۔ لہذا اس خیال کو کہ یہ سزا دور ہے، اس خیال کو کبھی جمنے نہ دیا جائے۔ ایک دوسری وجہ توبہ میں دیری اور غفلت کی یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک آدمی، حالانکہ گناہ بڑی ہی اجنبی چیز ہے، مومن کے سامنے
مومن کی شان سے بہت دور کی چیز ہے. مومن اور گناہ، مومن اور خدا کی نافرمانی، مومن اور کسی قسم کے ناجائز میں ابتلا، مومن اور نماز سے غفلت، مومن اور روزہ نہ رکھے، مومن اور زکوٰۃ اس کی طبیعت پر بار ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. وہ کسی گناہ کا خوگر نہیں ہو سکتا. لیکن پھر بھی ایک طویل صحبت ایسے لوگوں کے ساتھ گزارنے کی وجہ سے، غافل لوگوں کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے کی وجہ سے بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ جس گناہ کے اندر ایک گناہ یا دو چار گناہوں کے اندر یا جتنے بھی گناہ کے اندر وہ مبتلا ہے، وہ اس گناہ کی ناجائز لذت کا خوگر ہو جاتا ہے اور اسے اس گناہ کے اندر مزہ آنے لگتا ہے. جب وہ توبہ کا بیان سنتا ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ یہ بیان میں مجھے اس لذیذ گناہ کو چھوڑنے کی طرف اشارہ دے رہے ہیں جس کے اندر مجھے ایسی اور ایسی لذت ملتی ہے. یہ لذت میں نہیں چھوڑ سکتا. میں گناہ تو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس قدر لذیذ گناہ میں کیسے چھوڑوں؟ اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ لذت تم کو بہت مہنگی پڑے گی. یہ لذت کا پیچھا چھوڑو. یہ خیال تمہارا شیطانی خیال ہے. یہ خیال کوئی مومنانہ خیال نہیں ہے. اس خیال کو وسوسے سے تعبیر کرو. یہ نفس کا ایک زبردست قسم کا دھوکہ ہے. نفس تم کو زبردست دھوکے میں رکھنا چاہتا ہے. نفس کے دھوکے میں نہ آؤ اور اس برے خیال پر لاحول پڑو اور اس لذت کے پیچھے نہ پڑو جسے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے بدلے میں جو ٹھکانہ جنت کی شکل میں ملنے والا ہے، اس جنت کے ٹھکانے سے محرومی کا باعث بننے والا ہو. ایسی لذت کے اوپر تو 1000 بار لعنت ہو. لہذا اس سے اپنا پیچھا چھڑاؤ. اس خیال کو نفسانی خیال کرو اور اس خیال کو شیطانی وسوسہ خیال کرتے ہوئے اس سے بچنے کی باوجود لذت آنے کے پھر بھی اس گناہ سے نکلنے کی مسلسل کوشش شروع کر دینی چاہیے. ایک اور خیال گناہوں میں مبتلا لوگوں کو یہ بھی آتا ہے کہ ہم کو بیان سمجھ میں آ گیا اور یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ سزا دور نہیں ہے اور لذت بھی نہیں لینا ہے. لذت کی وجہ سے بھی گناہوں کو اپنے زندگی میں باقی رہنے نہیں دینا ہے. لیکن ہم توبہ کریں گے، لیکن یہ جس گناہ کے اندر اب ہم مبتلا ہیں، فی الحال اس ایک گناہ کو کمپلیٹ کر لیں گے، مکمل کر لیں گے. یعنی 10 بار ہم نے گناہ کیا ہے، اب یہ 11ویں مرتبہ ہے تو اس 11ویں مرتبہ کو مکمل کر لیں گے، 12ویں مرتبہ نہیں کریں گے. اب یہ آخری سود لے لیں گے، اب اس کے بعد نہیں لیں گے. یہ آخری منظر دیکھ لیں گے. اب تک دیکھ چکے ہیں کئی مرتبہ یہ نہیں دیکھنے کا منظر. آج ہم ایک بار آخری بار دیکھ لیں گے، اس کے بعد ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے. بس ہم چھوڑ دیں گے اور فوراً چھوڑیں گے. لیکن جس گناہ کو ہم لگے ہوئے ہیں اس کو ہم مکمل کر دیں گے. یک لخت ابھی کا ابھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. علماء نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ یہ خیال بھی ایک دھوکہ ہے، یہ خیال بھی قابل قبول نہیں ہے، یہ خیال بھی کوئی علمی خیال نہیں ہے، یہ خیال بھی کوئی دانشوری اور سمجھداری نہیں ہے. کیونکہ جو آدمی جتنی دیر کرے گا گناہ سے توبہ کرنے میں، وہ گناہ کی جڑیں روح میں اتنی ہی مضبوط ہوتی چلی جائے گی. ایک بچہ کسی گناہ میں مبتلا ہے، اس بچے کو اگر تنبیہ کر دی جائے، 12 سال 14 سال 15 سال کے بچے کو، کہ یہ گناہ کا کام ہے، اسے نہیں کرنا چاہیے، اسے سمجھا دیا جائے اور وہ بچہ سمجھ جائے کہ یہ گناہ نہیں کرنا چاہیے، وہ جتنی آسانی سے اس گناہ کو چھوڑ سکتا ہے اتنا کوئی جوان آدمی نہیں چھوڑ سکتا. اس کے لیے مشکل ہے، بچے کے لیے آسان ہے. اور اسی طرح
ایک جوان آدمی اگر یہ سوچنے لگے کہ ابھی تو جوانی نوجوانی کا عالم ہے، جب 30 سال کا ہو جاؤں گا، 40 سال کا ہو جاؤں گا، تب میں گناہوں سے بچنے کا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پوری پابندی کرنے کی میں کوشش کروں گا جب میں 40 سال کا ہو جاؤں گا. یہ بھی خیال کوئی اس کا اپنی ذات سے کوئی ہمدردانہ سا خیال نہیں ہے، کیونکہ جن گناہوں سے توبہ نوجوانی کے عالم میں کی جا سکتی ہے، وہ 40 سال کی عمر میں وہی توبہ والا عمل اور مشکل ہو جاتا ہے اور جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں. اور اسی طرح کوئی بوڑھا آدمی ہو کر بھی اعضاء ڈھیلے ہو گئے ہیں، داڑھی پک رہی ہے، دانت ہل رہے ہیں، نگاہ کمزور ہوتی جا رہی ہے، ہاتھ پاؤں میں راشا آ رہا ہے، پتہ نہیں اب تب میں معاملہ ہے، اور پوری زندگی جو ہے ہر اعتبار سے نکلی ہوئی محسوس ہو رہی ہے، اور جسم پر بچپن کے آثار اور جوانی کے آثار لگ بھگ ختم ہوتے جا رہے ہیں، لیکن وہ بھی کہتا ہے کہ نہیں اب بھی مجھے اور ذرا موقع چاہیے. یہ تو بہت ہی ڈینجر اور سیریس کنڈیشن میں یہ روحانی مریض ہے. لہذا اسے تو ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں مانگنی چاہیے. غرض یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر قسم کے بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں اور پڑھے لکھے اور کم پڑھے لکھے سارے لوگ یک لخت توبہ کرنے کا ارادہ کریں اور سچی پکی توبہ کرنے کا ارادہ کریں اور توبہ کی ضرورت کو سمجھیں، گناہ کی خطرناکی کو سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کریں اور اس کا احساس لیں، اور اس سلسلے میں ذرا بھی غفلت کو اپنے اندر آنے تو دور کی بات ہے، قریب بھی پھٹکنے نہ دیں. ایک چوتھی بات آپ حضرات کے سامنے یہ بھی رکھنا مناسب ہے کہ بسا اوقات بعض احباب کے ذہن میں یہ بھی خیال آتا ہے کہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گناہ نہیں کرنا چاہیے، بچے اور بوڑھے بھی نہیں کرنا چاہیے، مرد اور عورت بھی نہیں کرنا چاہیے، بادشاہ اور رعایا بھی گناہوں سے بچنا چاہیے، امیر اور غریب بھی بچنا چاہیے، پڑھے لکھے کم پڑھے لکھے بھی بچنا چاہیے، صحت مند اور بیمار بھی گناہوں سے بچنا چاہیے اور ابھی بچنا چاہیے، اور ہم اس کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ بھی تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے، اللہ بڑی رحمت والے ہیں. بے شک اللہ کے پاس گناہوں کی سزا مقرر ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے فضل سے جہنم میں نہ بھیجیں، گناہ کرنے کے باوجود ہو سکتا ہے کہ مجھے جنت میں بھیج دیں، کیونکہ خدا تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، رحمان ہے، ستار ہے. ان کی ذات سے مجھے یہ امید ہے کہ مجھے گناہوں کی بالکل سزا نہ دے اور مجھے جنت کا فیصلہ کر دیں. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو خیال ہے اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت کو سوچ کر، اللہ کی ستاری کو سوچ کر، اللہ کی مہربانیوں کو سوچ کر، اللہ کی معافیوں کو سوچ کر، جو گناہ کی ہمت کو اور جو ہے گناہ کی ہمت کو قریب آنے کے موقع فراہم کیے جا رہے ہیں، یا کسی قدر اب بھی اتنا کہنے کے باوجود بھی توبہ نہ کرنے کی پھر بھی نفس گنجائش پیدا کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، تو اس بدترین حالت کے اندر جواب یہ ہے، اور یہ جواب اس احقر کا جواب ہے. میرے بزرگوں کی برکت سے، میرے اساتذہ کے جوتیوں کی طفیل میں جو میں نے اب تک کچھ پڑھا ہے، کچھ سمجھا ہے اور بڑوں کی صحبت میں بیٹھا ہوں، تو اس کے نتیجے میں میں اس خیال کو کسی طرح اس خیال سے اتفاق کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ صورتحال تو ایسی ہے کہ یہ صورتحال اگر کسی کے ذہن میں آ جائے تو اسے ایک لمحے کے لیے بھی
اپنی توبہ میں تاخیر کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے. ارے کیا باپ بڑا مہربان ہے، باپ بڑا مشفق ہے، باپ بہت ہی بااخلاق ہے، تو کیا ایسے باپ کی نافرمانی کریں گے؟ کیا اس کے اخلاق کا یہ صلہ ہے کہ اس کی نافرمانی کو روا رکھا جائے؟ استاد بڑے نرم طبیعت کے ہیں اور افسر نہایت بااخلاق ہے، تو کیا ڈیوٹی میں کوتاہی کریں گے؟ بلکہ نہیں، اور اس کے اخلاق پر قربان ہوتے ہوئے، اس کے اوپر مر مٹتے ہوئے اپنی ڈیوٹی کو اور اچھی طرح انجام دینے کی کوشش کریں گے. بلکہ باپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر، شرافت سے متاثر ہو کر اور اچھی طرح باپ کی فرما برداری کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. جب آپ اللہ کو مہربان سمجھتے ہیں، رحمان سمجھتے ہیں، اور اسے غفور الرحیم سمجھتے ہیں، اسے بڑی کریم ذات سمجھتے ہیں، تو اس کی ڈیوٹی تو اور دل سے انجام دینی چاہیے، اس کے احکامات پر تو اور طبیعت کے ساتھ چلنا چاہیے، اس کی تو ذرا بھی غفلت نہیں کرنا چاہیے، اس کے احکامات پر تو سارے احکامات سے پہلے عمل کرنا چاہیے، اور اس کی مرضیات کو تو سب کی مرضیات سے پہلے ترجیح دینا چاہیے. اور اسی طرح ایک آدمی گناہ کرنے کے بعد، زبان سے گناہ کرنے کے بعد، کانوں سے گناہ کرنے کے بعد، ہاتھ پیر سے گناہ کرنے کے بعد، آنکھوں سے گناہ کرنے کے بعد، دماغ سے گناہ کرنے کے بعد، اپنے مال کے غرور میں گناہ کرنے کے بعد، یا اپنی حکومت اور افسری اور عہدے کے گھمنڈ میں آ کر گناہ کرنے کے بعد آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اب اس قابل ہے کہ اس کی آنکھیں خدا کی نافرمانی کرنے کے باوجود اس کی آنکھیں باقی رکھی جائیں؟ نہیں، بلکہ اس کی آنکھیں سلب ہو جانی چاہیے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس قابل بھی رہا ہے کہ خدا کی نافرمانی اپنی زبان سے کرنے کے بعد کیا اس کی زبان سلب نہ ہو، یہ نعمت اس سے چھین نہ لی جائے؟ کیا وہ اس نعمت کا اب بھی حقدار ہے کہ اس کے جبڑوں کے درمیان زبان باقی رہے؟ بلکہ ہرگز نہیں. اگر گناہ کرنے کے باوجود کسی گنہگار کے منہ میں زبان باقی ہے تو یہی تو رحمت ہے اللہ کی، یہی تو مہربانی ہے اللہ کی. اللہ تعالیٰ زبان اس کی کھینچ سکتے تھے، لیکن اللہ نے اسے موقع دیا. یہ رحمت نہیں تو کیا ہے؟ یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے تو زبانیں منہ میں باقی ہیں. اللہ کی رحمت کی وجہ سے کان ابھی سر کو لگے ہوئے ہیں، ورنہ کان کھینچ کر دور پھینک دیے جاتے. میوزک سننے کے بعد کان کو باقی رہنے کا کوئی حق نہیں تھا. بدماشی کی باتیں سننے کے بعد کان کو باقی رہنے کا کوئی حق نہیں تھا. ہاتھوں سے ظلم کرنے کے بعد، پیروں سے ظلم کرنے کے بعد اب اس کے ہاتھ پاؤں توڑنے کے علاوہ اس کے کوئی چارہ نہیں تھا. اللہ اپنا غضب اور پکڑ سے اس کے پیر توڑ سکتے تھے، اس کے ہاتھ توڑ سکتے تھے. ہاتھ سے گناہ کرنے کے باوجود اس کے ہاتھ پاؤں باقی ہے، تو یہ اللہ کی رحمت ہے. اور کوئی مالداری کے غرور میں آ کر علماء کو معمولی سمجھ رہا ہے اور کمتر سمجھ رہا ہے، اور غریبوں کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے وہ نہیں کر رہا ہے، یتیموں کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے وہ نہیں کر رہا ہے. یہ رحمت ہی تو ہے کہ اس کی دولت بچی ہوئی ہے. ایک بادشاہ اللہ کی طرف سے اسے بادشاہت اور حکومت کے عہدے پر فائز کیا گیا ہے، ورنہ تو زمین کا بادشاہ، حقیقی بادشاہ اللہ ہے. بادشاہت ملنے کے بعد وہ ظلم کو روا رکھا ہوا ہے اور ابھی تک اس کی پکڑ نہیں آئی ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ پکڑ نہیں سکتے، اللہ اسے اس کے ظلم کی سزا نہیں دے سکتے، بلکہ یہ اللہ کا رحم ہے، یہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے. اس کے ساتھ اب تک کی مہربانی تو ہے. اللہ تعالیٰ گناہوں کو اس کے جو پردوں میں چھپ کر رہا ہے اگر لوگوں کے سامنے آشکارا کر دے، بیوی بچوں کے سامنے آشکارا کر دے، اور اس کے شاگردوں کے سامنے استاد کے گناہ آشکارا ہو جائے، بچوں کے سامنے باپ کے گناہ آشکارا ہو جائے، اور مالداروں کی حرکتیں غریبوں کے سامنے آشکارا ہو جائے، تو کہاں منہ چھپاتا پھرے گا؟ یہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے کہ برسا برس سے کوئی کسی گناہ میں مبتلا ہے تو اللہ نے ابھی اس سے پردہ پوشی فرمائی، ابھی اپنے رحم کو بنائے رکھا ہے، ابھی اپنی مہربانی کو بنائے رکھا ہے.
یہ اللہ کا رحم ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہی تو ہے۔ لہذا باوجود اللہ تعالیٰ مہربان ہونے کے اس خیال کو اپنے اندر اس معنی میں جمنے نہ دیجئے کہ اس طرح سوچ کر ہم گناہ کے لیے کوئی وجہ جواز پہ جو ہے اپنے لیے جو ہے پیدا کر لیں گے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور بات گناہ میں ابتلا کی بعض احباب کے اندر یہ ہوتی ہے کہ یہ ساری باتیں ان کو شبہ کی لگتی ہے کہ گناہ، خدا تعالیٰ کی ناراضی، قیامت کے دن پکڑ، جہنم کا فیصلہ ہونا، ملائکہ کے حوالے تندخو ملائکہ کے حوالے ہونا، یہ سب پر جیسا یقین آنا چاہیے ویسا یقین ان کے اندر پیدا نہیں ہوتا۔ ان کے دماغ میں اس طرح کے شبہات ہیں، یہ غیر یقینی کیفیت ہے، یہ سب واقعتاً جیسا یہ کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہے، یا کہنے کو تو یہ باتیں ہیں اور حقیقت میں ایسا کچھ نہ ہو۔ آخرت میں مرنے کے بعد عذابات کا سلسلہ، انعامات کا سلسلہ، جزا کا سلسلہ، سزا کا سلسلہ، یہ خیال بالکل 100% جہالت پر مبنی ہے۔ یہ ایسا سوچنے والا بالکل نرا 100% جاہل ہے۔ اس نے کبھی علماء کے پاس بیٹھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی ہے، اس نے کتابوں کو ہاتھ ہی نہیں لگایا ہے، ضرورت کے حد تک بھی دینی کتابوں کا اس نے مطالعہ نہیں کیا ہے، معمولی درجے میں بھی اس نے قرآن حدیث کو نہیں پڑھا ہے، اس نے خانخواہوں میں کبھی خانخواہوں میں گیا ہی نہیں، اور کبھی اس نے اپنی جہالت دور کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ یہ بزرگان دین کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کرتا، علماء ربانین کی درسگاہوں میں جاتا، ان کے بیانات میں مسلسل جاتا، اور روزانہ دینی کتابیں یا چھوٹے موٹے دینی رسالے پڑھنے کی ایک معمول روزانہ آدھے گھنٹے کا 1 گھنٹے کا بنا لیتا، یا 5-10 منٹ کتابیں کھولنے کا اور ان کی دھول جھٹک کر رکھنے کا معمول بنا لیتا اپنے گھر میں، اور ایک چھوٹا سا کتب خانہ تیار کر لیتا، تو آج یہ خطرناک خیال اسے، یہ شبہ والی کیفیت اس کے اندر پیدا نہ ہوتی۔ لہذا اپنے گھروں میں کچھ دینی کتابوں کا انتظام کرو، قرآن حدیث پہ پڑھنے کا انتظام کرو، ناظرہ ٹھیک کرنے کا انتظام کرو، تسبیحات پڑھنے کی کوشش کرو، علماء کی خدمت میں گاہے گاہے پہنچو، ہفتے میں 2 ہفتے میں اپنے علاقے کے معزز علماء کرام یا جس سے آپ کو مناسبت ہے، جس عالم کے بارے میں آپ سوچتے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے گناہوں سے بچنے والا، احکامات شرعیہ کا پابند اور دین پر اپنے مر مٹنے والا انسان ہے، تو ایسے آدمی کی جو ہے وجود کو اپنے درمیان غنیمت سمجھتے ہوئے اس کی خدمت میں اپنے غرور کو بازو رکھ کر، اپنے غرور کو چکنا چور کرتے ہوئے، اپنی مصروفیات کو پسے پش ڈالتے ہوئے 8 دن میں 15 دن میں ایک طالب علمانہ انداز سے محتاج بنا کر اپنے آپ کو عاجزی و انکساری کے ساتھ، اچھے دماغ کے ساتھ، کھلے دماغ کے ساتھ استفادہ کرنے کی نیت سے، کثرت سوال سے بچتے ہوئے، بات کو غور سے سننے کے خیال سے، اور ان کو زیادہ سے زیادہ اس عالم کو بولنے کا موقع دیتے ہوئے حاضری دینے کا ایک انتظام اپنے لیے کرنا شروع کیجئے۔ آہستہ 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 یہ شبہات دور ہوتے چلے جائیں گے، شبہات کے پردے پھٹتے جائیں گے، یقین کا رنگ اپنے اوپر چڑھتا جائے گا، پھر یہ چیزیں ہم کو نظر آ رہی ہیں اس سے زیادہ یقینی کیفیات میں بدلنے لگیں گی۔ جو قیامت آپ جس کو دور سمجھ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے، آپ کی نگاہوں کے سامنے اپنے مناظر پیش کرنے کی کیفیت پیدا کرنے لگے گی، اور جو شبہات ہیں وہ یقین میں بدلنے چلے جائیں گے، یقین میں بدلتے چلے جائیں گے، اور جن چیزوں کو آپ بہت دور کی سمجھتے تھے آپ کو اپنے اس خیال پر ہنسی آنے لگے گی، اور آپ جس قرآن کو یوں ہی قرآن کریم ایک کتاب سمجھتے تھے، آپ کو پتا چلے گا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ کی کتاب ہونے کا کیا مطلب ہے۔ یہ حدیث شریف جس کا ہم صرف نام سنتے تھے، یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سے نکلے ہوئے یہ کلمات ہیں، یہ الفاظ ہیں،
یہ کیسے الفاظ ہیں، کیسا یہ معجزانہ کلام ہے، آپ کو اس کا احساس ہوگا تو آپ کو اس احساس کے بعد جو خوشی ہوگی، حدیث کو ہاتھ لگاتے ہوئے، حدیث شریف کو سنتے ہوئے، حدیث کو پکڑتے ہوئے، وہ تو آپ اس کا نظارہ آپ کو خود ہی کرنا چاہیے۔ اس کے لیے میں کہاں سے الفاظ لاؤں، اس بات کو میں سمجھانے کی کس طرح آپ کے پاس ایک معمولی سا طالب علم میں کیسے کوشش کروں۔ اخیر میں ایک بات یہ لکھی ہوئی ہے، اسی آیت کے ضمن میں تفسیر کی کتابوں میں ایک بڑی مزے کی بات آئی ہے اور بڑی ہی خوشی اور مسرت والی بات ہے، حدیث شریف کے حوالے سے بیان کی گئی ہے۔ اس بات کو میں سنانا چاہتا ہوں اور اسی کو سنا کر میں اپنی گفتگو کو بھی اسی مسرت والی خوشی والی بات پر اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ اور وہ خوشی اور مسرت والی بات یہ ہے کہ دیکھیے، قیامت میں تصور کیجئے اور خیال کیجئے کہ اگر کسی بندے کے بارے میں یہ فیصلہ ہو جائے کہ آپ جنت میں چلے جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کا جو ٹھکانہ ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشیوں کا جو پھل ہمارے سامنے آئے گا وہ جنت کی شکل میں آئے گا۔ کسی بندے کو اگر قیامت کے دن یہ کہہ دیا جائے کہ تمہارے بارے میں جنت کا فیصلہ ہو چکا تو تم جنت میں جا سکتے ہو، تو آپ اندازہ لگائیے یہ بات اس کے لیے کس قدر خوش کرنے والی ہوگی، یہ کس قدر اسے مسرت لانے والی ہوگی، اس کا خوشی سے کیا حال ہوگا۔ یہ بات نہایت خوش کر دینے والی ہے کہ اسے کہا جا رہا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ اور ایک آدمی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اور آپ کی بیوی اور آپ کے سارے بچے سب مل کر جنت کے اندر چلے جاؤ، تم سب کے لیے جنت کا فیصلہ اللہ نے کر دیا۔ یہ بھی ایک خوشی کی بات ہے۔ اندازہ لگائیں، یہ پہلی خوشی سے بھی بڑھ کر خوشی کی بات ہے۔ ایک آدمی حج کے لیے جا رہا ہے، بہت خوشی کا موقع ہے، حج کو جا رہا ہے، پورا گھر خوش ہے، لیکن ایک انسان وہ ہے جو حج کو جا رہا ہے، اس کی بیوی بھی اس حج کے سفر میں ساتھ ہے، اس کے سارے بچے بھی اس کے ساتھ ہیں۔ کیسی رحمت سمجھتے ہیں اللہ کی، اور کہتے ہیں کہ اللہ کا بڑا کرم ہوا، بڑی عنایت ہوئی کہ ہمارا پورا گھرانہ حج کو جا رہا ہے۔ اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ خوشی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، پکے طور پر گناہوں سے بچتے ہوئے اور اللہ کے سارے احکامات پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرتے ہوئے اپنی بیوی اور اپنے ساری اولاد کو، اپنے ماتحتوں کو اس پر چلاتے ہوئے، اللہ کا خوف دلاتے ہوئے اور جزا کی طرف ان کو بلاتے ہوئے، اللہ کے وعدوں کی طرف ان کو بلاتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، اس شخص کے بارے میں قیامت کے دن حدیث کی روح سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ کا یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ آپ کی بیوی، آپ کے بچے تمام کے لیے جنت کا فیصلہ کیا جاتا ہے، آپ آرام کے ساتھ جنت میں تشریف لے جائیں، پوری فیملی اور پورا پریوار آپ جنت میں جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب سامعین کو اور غیر سامعین جو اب تک ہماری یہ گفتگو نہیں سنے ہیں، پتہ نہیں یہ گفتگو کل سنیں گے یا بعد میں سنیں گے یا 10 سال کے بعد اگر یہ محفوظ رہی تو 10 سال کے بعد سنیں گے، تو میری دعا ہے اپنے بارے میں، اپنے اہل و عیال اور ماتحتوں کے بارے میں اور سامعین کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالی جو حدیث میں جس بات کا جس بات کی طرف جس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ مقدر ہمارے لیے بھی اللہ تعالی ہمیں مقدر فرمائے، اور اس کے لیے اس دنیا میں ہمیں اسباب آسان فرمائے، ہمارے لیے ایسی علمی صلاحیت ہمارے لیے پیدا فرمائے اور علمی ماحول ہمارے لیے پیدا فرمائے اور رکاوٹوں کو دور فرمائے۔ ہمارے بارے میں بھی یہ فیصلہ ہو
کہ تم اور تمہاری بیوی اور تمہارے بچے جنت میں چلے جاؤ، تم اور تمہارے سارے شاگرد کے لیے جنت کا فیصلہ ہوتا ہے، تمہارا تم بھی جانا ہے اور تمہارا کوئی شاگرد تمہارے پیچھے نہیں رہے گا، تمہاری تربیت کے نتیجے میں ان سارے شاگردوں کو بھی جنت کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ یہ ہم کو تمنا کرنا چاہیے، اس کی دعائیں مانگنا چاہیے۔ جیسے ہم دعائیں مانگتے ہیں اللہ اولاد دے دے، اے اللہ صحت دے دے، تو وہیں پر ہم کو یہ بھی مانگنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ہم تمنا کریں کہ ہمارے بارے میں یہ فیصلہ ہو، اور اس کے لیے جو مضبوط کوشش میں لگ جائے، اس کے لیے مؤثر کوشش کے اندر لگ جائے کہ یہ فیصلہ ہو جائے کہ ایک شیخ طریقت کو لایا جائے اور اس سے کہا جائے کہ آپ کے لیے اور آپ کے سارے مریدین کے لیے، آپ کی تربیت کے عوض میں ان سب کے لیے جنت کا فیصلہ کیا جاتا ہے، کیونکہ آپ کے اعمال نامے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ جو جہالت کے راستے سے آتی ہے وہ برائی بھی نہیں ہے، جو شہوات کے راستے سے آتی ہے وہ برائی بھی آپ کے اعمال نامے میں نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کے مریدین کے اندر کوئی برائی نہیں پائی جاتی، اعمال کے اندر کمی نہیں پائی جا رہی ہے، اور تھوڑی بہت کمی جو پائی جا رہی ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ اس پر تمہیں گرفت کر لی جائے، وہ اس کو روا رکھا جا سکتا ہے، اس کے باوجود فضل کیا جا سکتا ہے، رحمت کی جا سکتی ہے، اور آپ کے لیے مناسب فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ اور آپ کے جتنے مریدین ہیں سب مطمئن ہو کر جنت میں جو ہے جا سکتے ہیں۔ یہ فیصلہ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے ہم اپنے جسم کی فکر کرتے ہیں، اپنی روحانی صحت کی فکر کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح جیسے ہم جسمانی اطباء سے ملتے ہیں، روحانی اطباء بھی ہوتے ہیں، ان سے بھی اپنی روح کا علاج کرائیں۔ اگر کسی کو گناہ میں مزہ آ رہا ہے تو اس میں شک نہیں کہ اس کی جو ہے روح بیمار ہے، اور اسی طرح کسی کو نیکی میں، تلاوت میں، ذکر میں، نماز میں مزہ نہیں آتا ہے، اس میں بھی شک نہیں ہے کہ اس کی روح صحت مند نہیں ہے۔ یہ جو ہے صاف صاف گوش گزار کیا جا رہا ہے۔ اپنے حالات کا جائزہ لیں، اپنی زندگی میں جائزہ لیں، جلد سے جلد اس کا جائزہ لیں، اور دنیا کے ساتھ اپنی آخرت کی فکر رکھیں، اپنے جسم کے ساتھ اپنی روح کی فکر رکھیں، اور اپنی دنیاوی اور عصری علوم کے ساتھ دینی تعلیم کے لیے بھی اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے موقع فراہم کریں، اور اپنی دنیا کے بھی ہر تکلیف سے بچانے اور آخری اخروی تکلیفوں سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، محنت کریں، اس کے لیے جد و جہد کریں۔ اس طرح کے لوگ جو اس کی محنت کر رہے ہیں ان کی تعظیم بجا لائیں، ان کی خدمت میں پہنچیں، ان کی دعائیں لیں۔ اس طرح اگر ہم کوششیں کریں گے اور اس طرح ہوش میں آئیں گے اور اس طرح اپنی زندگی کو ایک سنجیدہ اور ایک نیا رخ دینے کی کوشش کریں گے تو واقعتاً جو ہے ہمارے لیے ایک بہت مناسب اور ایک خوش آئند اور ایک بہترین قدم ہوگا، اور یہ ہمارے لیے نہایت ایک علمی ہماری زندگی کا ایک فیصلہ ہوگا، اور یہ ہمارے گھر کے لیے اور ہماری بیوی بچوں کے لیے ایک عظیم ترقی، ایک بہت بڑی کامیابی کا یہ خیال پیش خیمہ بن سکتا ہے اور اس کا مقدمہ بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیقات سے مالا مال فرمائے، محروم ہونے سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تار سے تار ملا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جا